خودداری، تحریک کا نام انصاف، اور پھر فلاحی ریاست اور انسانیت. یہ 3 پرنسپلز تھے جو جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان 3 پرنسپلز پہ میں چلا ہوں. تو میں 2 کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ. ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، مایوسی ہوئی مجھے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں. میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے، اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے، اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا، اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں کہ جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ. تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح. یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے. تو اس کی اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو. کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بنا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی. اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں، اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے آپ کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اسے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا. کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا، اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. اور پھر ریزرو سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزرو سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے.
ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ، اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے، تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے،
پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے. ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن مناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے, ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی, ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی, عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہے, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی, یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی. تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام, کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے, اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی, اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کر دے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی, تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی. مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں, دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے. اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں, وہ عمران خان کو جانتی ہے. مجھے تو 30 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ, میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے. تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کی ہے, کیا جرم کیا؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی, اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی, اس نے عراق وار کی مخالفت کی, اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں, یا یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی. اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں, یہی جو بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری, تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا, کس نے مظاہرے کیے, کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے. تو ان کو سب پتا تھا. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے ہیں, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے, نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں, یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا, اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے. اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے.
تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا, یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز, ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ میں بمباری کر رہے ہیں. اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد, اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور نیچے مر جاتے ہیں. ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر, اس کے اوپر ایک میں نے فلم ہی دیکھی ہوئی ہے, یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے. کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا, پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے, دہشت گرد مار گئے. اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے. ہمارے لوگوں کو کیسے, یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیا, 80 بچے بیچارے مر گئے, شادیوں پہ اٹیک ہو گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے, جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس, ان کے آج وہ جو ان کی آف شور اکاؤنٹس ہیں, جو ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے, اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں, ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے, ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا. میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں, میری دوستیاں بھی تھیں کرکٹ کی وجہ سے, بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا, پیار ملا. میری لوگوں سے واقفیت بھی بڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے. کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں. کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کی بہتری ہے. تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے, نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے, میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے, اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کی خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا. 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروایا, ملک تباہ کروا دیا. اب کوئی پوچھے بھی قبائلی علاقے میں, کبھی لوگوں سے تو پوچھیں ان کے اوپر گزری کیا تھی. 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی. کبھی کسی نے اسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی, 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان ہے, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں,
ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہ بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے, کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے, جس طرح یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فارن پالیسی ساورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنے گی. اور وہ فارن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جب جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں, ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جرت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میں نے آخر میں اپنی یوتھ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا. میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر. میری تو کوئی باپ پولیٹکس میں نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تو تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ, اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیے اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی. اور ابھی جو میں اس کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا, میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں اتنی بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی. تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں, پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے. میں نے اس لیے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی, اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا, اور نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں, فیصلہ کر لیں, الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو. یہ کیا طریقے جی پیچھے سے مل کے کوئی باہر سے کانسپریسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے, سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے, ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے, سب ایک دوسرے کے اوپر ایسی زبان استعمال کرتے. 20 سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو, کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو, ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی, جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا, اب یہ NRO 2 ہوگا. آتے ساتھ ہی پاور, اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے؟ انہوں نے کہا 3.5 سال کہ جناب یہاں تو بڑی نااہل حکومت ہے, یہ ایسے ہے, لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں لوگوں میں آؤ, اور اب یہ
पूरी को अब भाग रहे हैं लोगों के अंदर. क्यों ये भाग रहे हैं? क्योंकि इनका मकसद कोई अवाम की पॉलिटिक्स नहीं है. इनका मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ असेंबली में आए. सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूँ, और मेरी कौम आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि ये आपका पैसा चोरी हुआ है. इन्होंने नैब को ख़त्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने हैं. इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे ज़मानत के ऊपर है, ये इनको क्या डर किस चीज़ का है? इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए. तो कौम ने नज़र रखनी है. फिर इन्होंने, मैं दूसरी चीज़ आपको कहूँ, ये कभी इन्होंने न्यूट्रल अंपायर से मैच नहीं खेला. इनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि वो जो ईवीएम मशीन है, जो हिंदुस्तान में भी है, जो जुडिशल कमीशन बनी थी 2015 में, उसकी फाइंडिंग सिर्फ ये थी कि जितने भी मसले आए हैं, अगर आप ईवीएम मशीन ले आए तो वो सारे मसले हल हो जाते थे. हमने तो इसलिए लेके आए. मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया था. मेरी यही कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान में वो इलेक्शन करवाऊं जो साफ और शफाफ सब मान जाए, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर शोर मचता था. और ये वो रिवर्स करेंगे, ये ईवीएम मशीन इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि इन्होंने धांधली करनी है. इन्होंने सारी जिंदगी धांधली की है. और दूसरी, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की वोटिंग. जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी रेमिटेंसेस पे मुल्क चलता है. वो आज अपना पैसा बंद कर दे तो हम बैंकक्रप्ट हैं. वो जो बेचारा पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, क्या आप क्यों नहीं उनको वोटिंग राइट देना चाहते? उनके लिए हमने आई वोटिंग लेके आए थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो इन्होंने वो ख़त्म करनी है. ये और फिर इन्होंने पूरी गेम तैयार करके, ताकि सारे अपने नीचे लोग लग जाए, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो पुराने इनके अपने हैं, वो लगा के फिर मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन में जाना है. और वो ये सारा मसला है. अगर ये डेमोक्रेट्स हैं और इनको वाकई जमहूरियत की फ़िक्र है तो इलेक्शन अनाउंस करें. आप कह रहे हैं ना कि आप बड़े पॉपुलर हैं, तो आए इलेक्शन अनाउंस करें, मैदान में आ जाए, देखें पब्लिक किसको वोट देती है. तो मैं अपनी कौम को आखिर में, मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल है. किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी ज़िंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना. तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूँ. मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया. मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है. मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है. मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी आपने एहतजाज पे तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना, पुरअमन एहतजाज. लेकिन आपने बताना है कि देखिए, आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत, अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है, अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है. ये जो बाहर से इंपोर्ट करके, साजिश करके और ज़मीर ख़रीद के ये ड्रामा जो हो रहा है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है. ये आपका फ़र्ज़ है. एक जिंदा कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, उससे कौम, एक जिंदा कौम का पता चलता है लोगों को. और मैं ये भी कह दूं आखिर में कि जो तारीख़ है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती. कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख़ में हमेशा ये चीज़ें सामने आ जाती हैं. कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले अच्छे और कौन से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह, ये सारे आप तारीख़ उठा के देख लें, सामने आ जाती. तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती. लेकिन एक ज़िंदा कौम हमेशा अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है. और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये ग़ुलामी नहीं कबूल करनी. एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा. ये नारों पे पाकिस्तान बना था. इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने. इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे. ये इसलिए नहीं लोगों को, इसलिए वो हिंदुस्तान में जो बेचारे मुसलमानों के ऊपर आजकल इतने बुरे हालात हैं, वो उन्होंने भी वोट दी थी पाकिस्तान के लिए. उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि हम आके क्या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नीचे हम बैठ जाएं और हम जी हजूरी करें और हम कह दिए हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स. इसलिए नहीं पाकिस्तान बना था. तो आपने वो पाकिस्तान की ख्वाब के लिए परसों सब ने आपने निकलना है. इशा के बाद पुरअमन एहतजाज करना है. और मैं अब आपके साथ हूँगा. मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूँगा. मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूँगा कि किसी किस्म की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इसके ऊपर, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की जाए. पाकिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं वाकई आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि बड़ी 3 महीने मेहनत और कोशिश के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और डॉक्टर अनीस जो चेयरमैन हैं, मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार भी हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक पूरा रोड मैप अब सामने रखा है कि अब से ये जो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने जो बात रखना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। सबसे पहले मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको पूरी तरह समझ ही नहीं है कि ये मुल्क बना क्यों था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पैगाम क्या था, क्यों उनको फॉलो करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में। मुझे आज तक ये भी नहीं लोगों को पता कि जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अल्लाह से मांगते क्या हैं। और मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि उनको यही नहीं पता, जब वो कहते हैं एक ही चीज़ नमाज पे मांगते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। तो जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी सबसे ज़्यादा वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी भी पैगंबर थे। तो असल में तो हम सारा वक्त नमाज पे एक ही चीज़ मांग रहे होते हैं कि उनके रास्ते पे चलो। तो उनका रास्ता क्यों इतना ज़रूरी है? क्या हमें समझ है कि अल्लाह क्यों हमें कहता है उनके रास्ते पे चलो? क्योंकि दुनिया की तारीख़ का कभी किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया, कभी उसकी यानी आप 5% भी अचीवमेंट नहीं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ना कोई कर सकता है। ये जब 100 ग्रेटेस्ट मैन, उनके ऊपर एक किताब है, पता नहीं उसका क्या नाम है, हार्ट या कुछ है, वो नंबर 1 पे उनको क्यों रखता है? वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो अचीवमेंट्स पे रखता है कि किसी इंसान ने वो चीज़ें अचीव नहीं की। तो अल्लाह हमें क्यों कहता है कि उनके रास्ते पे चलो? हमारी बेहतरी के लिए। जब वो कहता है कि वो 2 रास्ते आपके सामने, एक अल्लाह की वो रास्ते जिस पे अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं, तो वो जो रास्ता है वो आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसान रास्ता नहीं था, लेकिन वो इंसान की अज़मत का रास्ता था। तो हमें मुझे एहसास होना शुरू हुआ बहुत पहले, पॉलिटिक्स में आने से भी पहले, कि मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि हमें किसी को, मैंने जब कम अज़ कम मैं जब स्कूल में था तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे कभी ये चीज़ें नहीं किसी ने बताई। मुझे मेरी दीनियात और इस्लामियात की क्लास के अंदर मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि क्यों मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलूँ। फिर मुझे ये भी नहीं बताया गया कि वो रियासत मदीना, वो क्या उसके क्या प्रिंसिपल्स थे कि एकदम वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, देखते देखते 2 सुपर पावर्स उनके सामने गिरती हैं और दुनिया की इमामत करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से प्रिंसिपल्स थे? हमें तो सारा वक्त जो बताया गया था कि देखिए जी, अगर आपने आगे बढ़ना है तो वो बरतानिया, और मैं जब स्कूल में था तो नहीं हमें आज़ादी मिली थी, तो हमारी भी ज़हनी ग़ुलामी थी कि उनके रास्ते पे चलो। वो देखो, वो जो अंग्रेज़ है, जो उनका सिस्टम है, जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है, उसके रास्ते पे चलो अगर ऊपर जाना है। हमें पढ़ाया कुछ जाता था, लेकिन असल में हमें ये कहा जाता था कि असल में इंसान ऊपर जा ही नहीं सकता जब तक उनके रास्ते पे ना चलो जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की थी। और ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे में एक डिस्कनेक्ट है। हमारी हम जब दीन की अपने बच्चों को तालीम देते हैं, हम उनको ये बता ही नहीं सकते कि क्यों, क्या वजह है कि आपको ये जो हम आपको पढ़ाते हैं कि इनके रास्ते पे क्यों चलो। तो देखें, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे तो अपनी ज़िंदगी से सारे तजर्बा हुआ है मुझे। मैं तो इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम तो खैर हम पैदा ही इस्लाम में हुए थे, लेकिन दीन की तरफ से तो मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आया हूँ। और वो कैसे? क्योंकि मुझे 2 मुख्तलिफ कल्चर्स को मैंने अंदर से देखा। अपने पाकिस्तान का तो मैं
ماں باپ اور ہمارے اسکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا، لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا، اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پہ پہنچا، اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، اسٹڈی کیا اس کو، تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو سیرت نبی ان کو اسکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا، یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی، کیونکہ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی۔ تو جو انہوں نے مدینہ میں کیا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے تو 2 پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست، اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی۔ وہی لوگ تھے، انہوں نے ان کو جو کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن کی، یہی چینج تھا۔ تو وہ تو دنیا کے سامنے وہ لوگ جو عرب 2 سپر پاورز کے بیچ میں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک تاریخ ہے، یہ کوئی یعنی باقی اللہ کے پیغمبروں کی تاریخ میں اس طرح ڈیلی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے نبی کی تو ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ ان کی زندگی کب انہوں نے ہجرت کی اور پھر کب دنیا سے گئے، وہ سارے ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، کہ کب جنگ بدر ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر وہ جو ان کو صلح حدیبیہ ہوئی، یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ایک سمجھ لیں، ہمیں کبھی اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ یہ کیا ٹرانسفارمیشن تھی کہ ایک دم، یہ کہیں بھی دنیا کا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو کے ایک دنیا کی امامت کی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے۔ ہم اگر اس پہ چلیں گے قوم اٹھ جائے گی، اگر انسان ان کو کاپی کرے گا وہ کیریکٹر بڑا ہو جائے گا۔ پھر جب سے مجھے حکومت ملی تو میں نے یہ کیوں میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا فیصلہ کیا، سب سے پہلے میں کیونکہ مغربی کلچر بھی سمجھتا تھا، اپنا بھی کلچر دیکھا، تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ گورنمنٹ کئی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی۔ کیا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے؟ مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو اور برائی کو ختم کرو، یہ جو برائی کے خلاف کھڑے ہو، یہ جو بیسک جس کو ایک مورالٹی یا ایتھکس ایک سوسائٹی کی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارے سے وہ بہت آگے ہے مغرب، برطانیہ کا جو سوسائٹی ہے وہ ہمارے سے بہت آگے ہے، وہ واقعی برائی کو دباتی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی جو ایتھکس ہے، ان کی جو مورالٹی ہمارے سے بہت آگے ہے۔ کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کرے، کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے۔ سوسائٹی روکتی ہے اس کو، کیونکہ میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے۔ وہاں ایک لارڈ آرچر تھا، بڑا قریب تھا مارگریٹ تھیچر کے، وہ صرف اس نے عدالت میں جا کے اس کا جھوٹ پکڑا گیا، 3 سال جیل میں گزارا۔ سب سے طاقتور پرائم منسٹر کا وہ قریبی آدمی تھا، لارڈ آرچر نے 3 سال جیل میں گزاری، کوئی اس کو کھانے پہ نہیں بلاتا تھا۔ سنگاپور میں لی کوان یو نے جب سنگاپور کو چینج کیا، جب سنگاپور میں بھی بڑی کرپشن تھی، اس نے جب کرپشن چینج کیا، ذہن چینج کیا، امر بالمعروف وہ امپلیمنٹ کیا، تو اس کا جب قریبی دوست تھا جو منسٹر، جب اس نے کرپشن کی پکڑا گیا، خودکشی کی اس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا معاشرے میں اب مجھے کوئی آنے نہیں دے گا۔ میں اپنی کیبنٹ کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ملٹی بلینئر تھا، بانی میڈوف، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے۔ سب سے سارے بڑے بڑے لوگ سیلیبریٹیز اس کو ملا کرتے تھے، سب سے طاقتور بڑا پرومیننٹ آدمی گنا جاتا تھا، امیر ترین تھا۔ پتہ وہ ایک فراڈ سکیم، پونزی سکیم میں پکڑا گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک نے خودکشی کی، دوسرا گھر کے اندر ہی بند ہو گیا اور بیماری سے مر گیا،
بیوی نے طلاق دے دی. ابھی رپورٹ ایک اور ابھی دیکھ رہا تھا, اس کی بہن اور اس کی بہن کے ہسبینڈ نے خودکشی کر لی. یہ کیوں کی ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو ہم اگر کرپشن سے یہاں لڑنا ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے. ساری دنیا کے اندر آپ اسٹڈی کر لیں, جو غریب ملک ہے, ہر ملک کے اندر کرپشن ہے جو غریب ہے. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے, سب سے امیر ترین ملک ہے, کیونکہ وہاں کرپشن نہیں ہے, رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو اس کے اندر یہ میں صرف مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر بیٹھے ہیں. یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے. معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ. جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے, اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. اب برائی کو برائی نہ سمجھے, محنت کون کرے گا؟ اگر چوری میں برائی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں, میں کیوں محنت کروں؟ جب میں آرام سے قبضہ گروپ بن جاؤں یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا, میں کیوں محنت کروں؟ اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پہ کھڑی کی گئی تھی. تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگے ہیں. میں نے یہ سارے ملک دیکھے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ چلے جائیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کے اوپر دھبا آ جائے کرپشن کا, وہ شکل بھی کئی معاشرے میں دکھا سکے. تو یہ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے, تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی نے بدی کی, برائی کی, قوم اس کو آئسولیٹ کرے گی. جاپان کے اندر منسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے, عام زبان کے اندر ان کے وزیر خودکشی کر لیتے ہیں, کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. آپ وہ چوروں کے اوپر پھول پھینکیں گے, آپ کے مین لوگ وہ نیب کے کورٹ پہ جا رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے جھوٹ بول کے, وہ باہر بھاگا ہوا ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہے. یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو. کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو, کہ پھر سے اسے اجازت دو الیکشن لڑنے کی. تو یہ ہے ہماری معاشرہ. اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھی ہے. دوسری چیز, جب میں نے پولیس چیفز کو بلایا شروع میں اور کرائم چارٹ دیکھا, آئی جیز کو میں نے کہا کہ کون سی کرائم سب سے زیادہ ہے, اور میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہاں اسلام آباد آئی جی نے اور پنجاب, انہوں نے کہا جی سیکس کرائم تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اور وہاں قصور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ چائلڈ پورنوگرافی کا. میں نے بڑے چن کے ایک ڈی آئی جی کو چنا, اور میں نے کہا تم خود جا کے, کیونکہ وہاں کچھ پکڑا کوئی نہیں جا رہا تھا. تو ڈی آئی جی نے جب واپس آ کے مجھے رپورٹ دی, تب سے مجھے خوف ہونا شروع ہوا. پہلے تو سیکس کرائم سارے پاکستان میں بڑھ رہی تھی. دوسرا, اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا جب تک آپ نے ٹیچرز کو, علماء کو, معززین کو ساتھ نہ ملا کے پوری کیمپین نہ کی, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا کرائم. اب پولیس تو تب پکڑے گی جب کوئی کرائم رپورٹ کرے گا. تو جب کوئی کرائم ہی نہیں رپورٹ کر رہا, پولیس نے کیا ایکشن لینا ہے؟ تو آہستہ آہستہ یہاں بھی جب میں نے کرائم چارٹ دیکھا تو ریپ اور چائلڈ ابیوز, جو بچوں سے زیادتی ہے, وہ دونوں بڑھ رہی ہیں. اور اس کی جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ 1% بھی نہیں رپورٹ ہوتی پولیس میں. لوگوں کو شرم آتی ہے, فیملیز شرما جاتی ہیں, گھبراتے ہیں کہ ہماری بری پبلسٹی ہوگی, وہ چپ کر جاتے ہیں بیچارے. تو تب میں نے پھر سوچا کہ ہم یہ صرف گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کا معاشرہ اس کے خلاف مقابلہ کرے گا. اور معاشرہ تب مقابلہ کرے گا جب ہم معاشرے کے اندر یہ ایتھکس تو دیں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کیوں اسلام کے اندر یہ جو ہمارا پردے کا کانسیپٹ ہے, اور میں صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہا, آنکھوں کا پردہ, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہے. اور پھر کیونکہ میں نے مغرب بھی دیکھا ہوا ہے اور یہاں کی بھی سوسائٹی دیکھی ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی وہاں, اور دیکھتے دیکھتے وہاں 70% طلاقیں شروع ہو گئی. کیا چینج آیا؟ ان کی جو پبلک موریلٹی تھی وہ چینج ہو گئی. جو ٹی وی پہ اور فلموں پہ جو چیزیں آنی شروع ہوئی وہ آہستہ آہستہ
زیادہ فحاشی بڑھتی گئی. جیسے جیسے تو پھر جب ہم اپنا دین کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا کانسیپٹ ہے. پردہ تو فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس کے اوپر اگر کبھی کسی نے سمجھایا لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آرڈر کر دیتے کہ جی کپڑے ایسے کرو ویسے کرو. پہلے اس کی سائیکالوجی تو پیچھے بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑا فلسفہ ہے. اور جیسے جیسے ایک سوسائٹی کے اندر آپ فحاشی بڑھاتے رہے, سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے فیملی سسٹم میں. آپ اگر ہالی ووڈ کے اندر آپ ذرا کبھی پڑھ لیں کہ ہالی ووڈ میں جدھر سے سارا ٹرینڈز نکلتی ہیں تو وہاں ایک شادی 2.5 سال لاسٹ کرتی ہے ایوریج پہ, کیونکہ آپ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ پڑے گا. اور پھر فیملی سسٹم جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے کیا معاشرے کے اوپر مسئلے آتے ہیں. کیوں ہمارے دین کے اندر اتنا زور ہے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو. ڈیورس کیوں اتنی بری سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو جب ہم وہاں دیکھتا ہوں تو ان کی بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ سے. سارا مغرب کے اندر پچھلے 30-40 سال دیکھیں فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے. ہم ان سے بہت آگے. اللہ نے ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی ہمارے علماء کو, ہماری یہ اتھارٹی, کم از کم ہم اپنے یوتھ کو یونیورسٹیز میں کالج میں بتائیں تو صحیح کہ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے, کیا پرابلم ہوتا ہے جب فیملی ٹوٹتی ہے. بچوں کے اوپر کیوں نہیں بچے کمپلیٹ کر سکتے ایکڈیمکلی جب ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے آتے ہیں. ان کے اس کے بڑے اب اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی ہے. ہمارے لوگوں کو پوری طرح اس کی سمجھ. اس لیے میں نے, کیونکہ یہ معاشرہ لڑتا ہے اس سے, یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. اور تو ہم نے تب سوچا کہ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اسکالرس کو اکٹھا کریں اور پھر سارے اور بھی علماء سب کو اکٹھا کریں, تقسیم نہ کریں. یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ سب کی اپنی 1.5 کی مسجد بٹھا کے تو لہذا چل رہے ہوتے ہیں. مقصد تو ہم سب کا ایک ہی ہے. تو اس لیے کامن گراؤنڈ پہ سب کو اکٹھا کریں اور پھر اپنی اسکولوں سے شروع کریں. جس طرح ڈاکٹر انیس نے بالکل بات ٹھیک کی کہ کارٹونز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کلچر کیا آتا ہے. آپ کارٹون ذرا کبھی دیکھیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں. نہ وہاں ماں باپ کی عزت ہے. ماں باپ کی عزت کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. فلسفہ کیا ماں باپ کی عزت کے پیچھے؟ ہمارے دین میں کیوں ماں باپ کی عزت ہے؟ آپ ان کے پروگرام دیکھیں جو بچے دیکھ رہے ہیں, اس میں تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے, استاد کی عزت ہے. ماں باپ کی عزت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ کی عزت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں یا باپ خود جو مرضی زندگی کے اندر گناہ کریں اور برے کام کریں, وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ان سے سیکھ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں. کیونکہ بچوں کی بھلائی سب سے زیادہ بلوس جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کم از کم ٹھیک ہو. اس لیے قرآن میں کہا کہ ماں باپ کی عزت کرو. اس لیے نہیں کہ ماں باپ فرشتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے ہماری غلطیاں دہرائیں. اور یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں سمجھانے ہم نے, یعنی ہم نے سوسائٹی کو جب پوری طرح ان کی تربیت کرنی ہے تو یہ کانسیپٹس ہیں ہمارے دین کے, ان کو عام آدمی کی زبان پہ سمجھانا ہے ہم نے. اور جو آپ نے بڑا اچھا, میں صرف آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ ڈاکٹر نیس آپ نے پہلی دفعہ بڑی محنت کر کے ایک پورا روڈ میپ آپ بنایا ہے ہمارے رحمۃ اللہ عالمین کا. تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے, اچھا کیریکٹر بلڈنگ کے اندر لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے. دیکھیں لیڈرشپ جو دنیا میں کوئی بھی پیمانے پہ دیکھ لیں تو وہ لیڈرشپ کسی انسان کی نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس کی ٹیسٹ کیا تھا کہ جو ان کے ارد گرد تھے وہ سارے لیڈر بن گئے, جو ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. جو اگر آپ وہ اسلام کی تاریخ پڑھیں اور وہ جو پیریڈ ان کے بعد جب ان کی دنیا کے جانے کے بعد پیریڈ دیکھیں تو اتنے زیادہ عظیم لوگ کبھی اتنی تھوڑے ٹائم ہسٹری میں آئے نہیں ہیں, کیونکہ جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ عظیم لوگ بن گئے. تو سب یہ جو لیڈرشپ کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح اپنے یوتھ کو کہ لیڈرشپ کی وہ کون سی کوالٹیز ہیں. اور پھر ایجوکیشن, بچوں کو یہ جو سیرت کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا وہ کون سی کوالٹیز تھی. فیملی سسٹم میں کیا بیٹھا ہوں. انٹرفیتھ کمیونل ہارمنی, یعنی یہ جو ہمارا
ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں، ہم تو تقسیم جو کرتے رہتے ہیں انسانوں کو، ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ نے ٹائٹل دی تھی رحمت اللہ عالمین، وہ انسانوں کو، سب انسانوں کے لیے تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. وہ یونائٹ کرنے آئے تھے انسانوں کو. جو مساک مدینہ تھا وہ جو یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن ان سب کو انہوں نے یونائٹ کیا تھا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، جو ہم تقسیم کرتے ہیں ہر وقت، اگر برے لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، اور بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اکٹھا کرنا. جو قائد اعظم نے کوشش کی، ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے شروع میں، اور نیلسن منڈیلا نے جو کیا ساؤتھ افریقہ میں کہ انسانوں کو اکٹھا کیا. اور پھر جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، ویسے وہ میں ابھی بھی کہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، جتنے جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا. یہ ہمارا بہت بڑا، پاکستان کے اندر ابھی بھی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. اور پھر ہیومن رائٹس، ہمیں باہر سے لیکچر ملتے ہیں ہیومن رائٹس کے. یہ سارے ہیومن رائٹس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سیرت جب پڑھیں تو اس میں سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کیا انسانی، جو ان کا آخری خطبہ ہے وہ تو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں. تو میں ڈاکٹر انیس آپ کو یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری گورنمنٹ کی آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی کونسل قبلہ اعظم آپ ان کے ساتھ ہوں گے، اسلامک یونیورسٹی اس کے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بیسکلی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اللہ نے جب اس ملک کو بنایا تھا تو یہ بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی جب پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ایک جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مثال بنے گی کہ ہم اصل میں اسلام کیا ہے. تو وہ جو سفر ہے، اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا، سیدھے راستے کا سفر شروع ہوتا ہے. وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ پہنچا دے، انہوں نے کہا نہیں، اس راستے پہ لگاؤ، کیونکہ راستہ کے مطلب ایک مسلسل جد و جہد. سیدھا راستہ کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر کا نام ہے. مسلسل اپنے آپ کو آپ ریفارم کر رہے ہوتے ہیں. اور جو قوم بھی جب اس راستے پہ اب جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، ایک یہ جہاد کا نام ہے. آپ کو جو قانون کی بالادستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے. وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے، وہ NRO لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں چھوٹ نہ دو. تو یہ جہاد ہے. یہ مسلسل ایک معاشرہ جہاد لڑتا ہے اس عظمت پہ پہنچنے کے لیے. انسان بھی لڑتا ہے اپنے کیریکٹر ریفارمیشن میں، اور ایک معاشرہ بھی جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ ایک پوری جد و جہد کرتا ہے. انسانیت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسکینڈینیویا جائیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے انسانیت کا نظام دیکھ کے. کتنی زبردست ویلفیئر اسٹیٹ. وہ جانوروں کو کیسے رکھتے ہیں، انسانوں کی تو دور کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ زیادہ تر مسلمان دنیا میں ہم اپنے انسانوں کو ویسے نہیں رکھتے جو آپ اسکینڈینیویا میں چلا جائیں وہ جانوروں کو جس طرح رکھتے ہیں. تو ہمیں وہ اس سفر آغاز کر دیا شروع. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ابھی تک ہم نے قدم اٹھائے ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں پہلے اٹھائے. یعنی جو سب سے بڑی چیز ایک گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے بڑا حالات، ان کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب وہ گھر میں کوئی بچہ بیمار، ماں باپ بیمار، کہ ان کے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے. تو ہیلتھ کارڈ، یہ جو سب سے پہلا کہ سارے گھروں کے اندر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس، یہ بہت بڑا قدم تھا. بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پہنچے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے جو احساس کے پروگرامز لے کے آئے ہیں سامنے، یہ بھی سب کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسی گورنمنٹ نے خرچ کیا. اور پھر یہ جو پناہ گاہ ہیں، یہ بھی مجھے یاد ہے، ہم جب بھی وہ راوی سے ہم پل کراس کرتے تھے داتا صاحب کے سامنے، وہ بیچ میں وہ جو سڑک کے بیچ میں جگہ ہوتی، وہاں اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے. اور میں سوچتا تھا ان کے اوپر وہ سارا ڈیزل کا وہ جو دھواں ہے وہ پڑ رہا ہوتا تھا، ان بیچاروں پہ ساری مٹی پڑی ہوتی تھی. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کتنا خرچہ آتا ہے کہ آپ پناہ گاہ بنا کے وہ بیچارے وہاں سو جائیں، وہاں کھانا پینا ان کو دے دیں. آپ کوئی خرچہ تو نہیں ہے، احساس صرف چاہیے
کہ ایک انسانیت کا آپ کا کانسیپٹ ہو, جو کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن وہاں ہے. تو میں پھر سے اپنی اتھارٹی کو آج جو ممبرز ہیں ہمارے, جو آپ نے ڈاکٹر نیس سب کو انٹروڈیوس کروا دیا, اور میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں کہنا تھا کہ شفقت محمود جو ہمارے منسٹر ہیں, ان کی پوری آپ کو کوآپریشن ملے گی, پرائم منسٹر آفس کی ملے گی, جتنی بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ پورا کھڑے ہوں گے. شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خودداری. تحریک کا نام انصاف, اور پھر فلاحی ریاست اور انسانیت. یہ 3 پرنسپلز تھے جو جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان 3 پرنسپلز پہ میں چلا ہوں. تو میں 2 کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ. ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, مایوسی ہوئی مجھے, لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں. میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے, اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا, کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے, اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا, اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں. جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5, یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ. تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح. یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے, ایک پوری ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے. تو اس کی اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو. کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے, جو ڈاکیومنٹ ہے, کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے, کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی. اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا, جو 63A, یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں, اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بچے کو پتہ ہے آپ کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ, اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے, کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا. کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے, کبھی وہ اوارڈز, تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے, یہ ہماری یوتھ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے, ان کی تربیت نہیں کریں گے, ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں, اس طرح کی چیزیں کریں گے, تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے, یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں, کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے, تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا, آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا, اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں, لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے, وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. اور پھر ریزرو سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزرو سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو, وہ بکے ہوئے ہیں, وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں. تو
میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا، اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے، میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے، اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے، ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا، لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے پبلک ہے، وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کے اوپر، جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں، اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا، دنیا ٹریول کرتا تھا، کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی، کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا، نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں، وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے، روکتے نہیں، وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بدی کے خلاف ہوتے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف، تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے، وہ تیل کی جنگ تھی، لیکن لوگوں نے نکلے، انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ، اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں، آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا، قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسل ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی، وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی، وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے، لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو، وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ، اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے،
تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا. اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا. تو اس کو معاف کر. آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا, وہ کسی کو